عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 9 جماعت کا تیسرا سبق مثلث ٹرینگل مجموعی سوالات 3 کا سوال نمبر 6، 7 اور 8 کو حل کر رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 ہے، شکل میں زاویہ اے بی سی کے زاویہ بی اے سی کا ناصب قطع بی سی ہے، بی سی کو نقطہ ڈی پر قطع کرتا ہے، تو ثابت کیجئے کہ اے بی از گریٹر دین، یعنی بڑا ہوں گا بی ڈی سے، اے بی بڑا ہوں گا اے ڈی سے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو حل کے اندر لکھیں گے ہم ثابت کرنا ہے، حل میں لکھیں گے ثابت کرنا ہے کیا ثابت کرنا ہے کہ اے بی بڑا ہوں گا بی ڈی سے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ثبوت میں سب میں پہلے لیں گے ہم کہ شعاع اے ڈی، یہ اے ڈی شعاع زاویہ بی اے ڈی کی ناصب ہے، یہ اے ڈی شعاع بی اے ڈی کی ناصب ہے، بی اے سی کی ناصب ہے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے اے ڈی جو ہے بی اے سی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، بی اے سی کی ناصب ہے، تو اس لیے ناصب ہونے کی وجہ سے 2 اینگل بن رہے، زاویہ بی اے ڈی برابر ہوں گا زاویہ سی اے ڈی کے، 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں 2 زاویے بن رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ پھر اس کے اندر زاویہ اے ڈی بی از این انٹیریئر اینگل آف اے ڈی سی کا انٹیریئر اینگل ہے، تو زاویہ اے ڈی بی از این انٹیریئر اینگل آف ٹرینگل مثلث اے بی سی کا اندرونی زاویہ ہے، انٹیریئر اینگل ہے، تو اے ڈی سی کا۔ اب اس کے بعد بائی تھیورم آف ریموول انٹیریئر اینگل تھیورم، بائی تھیورم آف ریموو انٹیریئر اینگل کے مسئلے سے، بائی تھیورم آف ریموو انٹیریئر اینگل، اندرونی زاویے کے مسئلے سے کیا لکھیں گے ہم، دوسرا پوائنٹ آ جائے گا، زاویہ اے ڈی بی از گریٹر دین سی اے ڈی کے، یعنی بڑا ہوگا زاویہ سی اے ڈی کا، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ زاویہ اے ڈی بی بڑا ہوگا زاویہ بی اے ڈی سے، مثلث اے بی ڈی میں زاویہ اے ڈی بی بڑا ہوگا، دیکھو اے ڈی بی بڑا ہوگا زاویہ بی اے ڈی سے، اے ڈی بی یہ جو ہے بڑا ہوگا بی اے ڈی سے، مساوات 3 سے ہم نے لیے۔ دیکھیے مساوات 3 کیا ہے، اے ڈی بی بڑا ہوگا بی اے ڈی سے، مساوات 3 سے لکھے ہم نے، اس لیے ثابت کیا ہوا آپ کا اے بی جو والا ضلع ہے وہ بڑا ہوگا بی ڈی سے، اس لیے اے بی بڑا ہوگا بی ڈی سے۔ اس طرح ہم نے یہ پہلا سوال
ثابت ہو گیا ہے، اس طرح ہم ثابت کریں گے۔ اب دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 کے شکل میں قطع پی ٹی زاویہ کیو پی آر کا ناصب ہے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے کیو پی آر کو۔ نقطہ آر جو ہے قطع پی ٹی کے متوازی خط شعاع کیو پی کو نقطہ ایس پر قطع کرتا ہے، یہ نقطہ ایس پر قطع کر رہا ہے، تو اس لیے پی ایس برابر ہو جائے گا پی آر کے۔ یہ پی ایس یہ والا ضلع اس کے برابر ہے، اس طرح ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو ثابت حل کے اندر لکھیں ہم ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے کہ پی ایس برابر ہوگا پی آر کے۔ ثبوت کے اندر لکھیں گے ہم ثبوت خط پی ٹی زاویہ کیو پی آر کی ناصب ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہیں، ناصب ہے، اس لیے زاویہ ناصب ہونے کے 2 حصوں میں کون سی کیو پی ٹی، یہ کیو پی ٹی اور دوسرا کیو پی ٹی اور ٹی پی آر، یہ کیو پی ٹی پی آر برابر ہوگا زاویہ ٹی پی آر، یہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے شعاع پی ٹی۔ یہ ہو گیا پہلی مساوات، نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا۔ اب اس لیے قطع پی ٹی متوازی ہوگا قطع ایس آر کے، اور قطع کیو ایس حائل قطع ہے، کیو ایس حائل قطع ہے۔ اب حائل قطع ہے یعنی یہ پی ٹی کائی کے متوازی ہے آپ کے ایس آر کے، یہ ایس آر کے، اور اس لیے متوازی ہونے اور کیو ایس آر اور کیو ایس، اور یہ کیو ایس یہ حائل قطع ہے، یہ اس میں حائل قطع بن رہا ہے، اس لیے دوسرا پوائنٹ لیں گے ہم، اس کی مدد سے نظر زاویہ بنے گا، زاویہ کیو پی ٹی برابر ہو جائے گا زاویہ پی ایس آر، یہ ہو رہے نظیری زاویے، کرسپونڈنگ اینگل۔ اس طرح پی ٹی متوازی ہوگا قطع ایس آر کے، اب کی مرتبہ ایس آر کے متوازی ہو رہا ایس آر کے قطع ایس آر کے، اور پی آر اور قطع پی آر حائل قطع ہے، اب حائل قطع ہونے کے بعد تھرڈ پوائنٹ متبادل زاویے بن رہے ہیں یہاں پر، زاویہ ٹی پی آر برابر ہوگا زاویہ پی آر ایس، یہ دیکھیے ٹی پی آر یہ والا زاویہ، اور پی آر ایس یہ کیا ٹی پی، یہ پی پر ایس اور آر پی ایس آر یہاں پر، ٹھیک ہے، ٹی پی پر آر اور آر پی ایس یہ بن رہا ہے، ایک یہاں اور ایک یہاں، اور یہ بن رہے متبادل زاویے، اور متبادل زاویے بن رہے ہیں، یہ آگا تیسرا پوائنٹ، متبادل زاویے مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ متبادل زاویے ہو رہے، 4 پوائنٹ میں آ جائے گا، اس لیے زاویہ ایس پی ایس آر برابر ہوگا زاویہ پی آر ایس کے، مساوات 1 2 اور 3 سے، مساوات 1 2 اور 3 سے ہم نے یہ لیے، اس کے برابر ہے۔ اب مثلث پی ایس آر میں 5واں پوائنٹ زاویہ پی ایس آر برابر ہوگا زاویہ پی آر ایس
पी एस आर बराबर पी आर एस के, पी एस आर बराबर पी आर 1 2 3 से, तो मसात 5 से पी एस आर बराबर पी आर एस के 1 2 3 से, मुसल्लस में चौथा पी एस आर बराबर पी क्यू एस के, पी एस आर पी क्यू एस के, जावे पी आर एस के, पी आर एस के, तो ये आ गया मसावत 5 से, इसलिए छठा पॉइंट आ जाएगा आपका पी एस बराबर, साबित हो गया आपको, ये साबित करना पी एस बराबर हो जाएगा पी आर के, बराबर पी आर के, आइसोलेसिस थ्योरम, आइसोसेलेस थ्योरम से। इस तरह हम इसको साबित करेंगे और उम्मीद है आपको दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। छठा और सातवां सवाल आप अच्छी तरीके से आपको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों सवाल नोटबुक पर आप तहरीर कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सवाल है आपका सवाल नंबर 8वां के मुसल्लस ए डी, ये जो है ए डी उमूद होगा बी सी पर, कथा ए ई कथा जाविया सी ए बी का नासिब और ई डी सी, तो दिखाइए कि जाविया डी ए ई बराबर 1/2 जाविया सी वज़ा जाविया बी है, जाविया सी वज़ा जाविया बी के, ये साबित करना है। अब ये साबित करने के लिए हम हल में जाते हैं और लेते हैं हल में कि साबित करना है, क्या करना है आपको कि जाविया डी ए ई बराबर 1/2 पैमाइशी जाविया 1/2 जाविया बी वज़ा जाविया सी, जाविया बी वज़ा पैमाइशी जाविया सी, इसके बराबर साबित करना है आपको, ठीक है। ये साबित करने के लिए हमको सबूत में जाना पड़ेगा। सबूत देंगे हम, सबूत कथा ए ई जाविया सी ए बी की नासिब है, सी ए बी की नासिब है। अब ये नासिब होने के बाद पहला पॉइंट बन जाएगा आपका कि जाविया बी ए ई बराबर होगा जाविया सी ए ई बराबर एक्स, ये हमने फ़र्ज़ किया, ये इसके फ़र्ज़ किया एक्स के बराबर है, तो सेकंड पॉइंट में आ जाएगा आपका जाविया बी ए ई बराबर जाविया बी ए डी जमा जाविया डी ए ई, ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा आपका, अब ये यहाँ पर इसकी कीमत आपने एक्स फ़र्ज़ किए थे, एक्स बराबर जाविया बी ए डी जमा जाविया डी ए ई के, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में होगा जाविया डी ए ई बराबर थर्ड स्टेप बराबर एक्स वज़ा जाविया बी ए डी के, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में जाविया डी ए सी बराबर होगा जाविया डी ए ई जमा जाविया सी ए ई के, अब जाविया डी ए
سی برابر زاویہ ڈی اے ای جمع اس کو ایکس فرض کیے تھے ایکس، اس لیے ففتھ اسٹیپ آ جائیں گی آپ کی زاویہ ڈی اے ای برابر زاویہ ڈی اے سی وضع ایکس، مساوات 3 اور 4 کی جمع کرنے پر تو یہ آ جائے گا چھٹا سوال۔ اس چھٹے مساوات میں لیں گی آپ کی زاویہ ڈی اے ای جمع زاویہ ڈی اے ای برابر ایکس وضع زاویہ بی اے ڈی جمع زاویہ ڈی اے سی وضع ایکس۔ پھر اس کے بعد 7واں پوائنٹ آپ کو 1 اور 1 2 ہو جائے گا، 2 ڈی زاویہ ڈی اے ای برابر ہو جائے گا زاویہ ڈی اے ای برابر زاویہ ڈی اے سی، ڈی اے بی برابر زاویہ ڈی اے سی وضع زاویہ بی اے ڈی، ڈی اے سی 1 اور 1 2 ہو جائے گا، یہ ایکس اور یہ ایکس کٹ جائے گا، اور ڈی اے سی وضع ڈی اے بی یہ مل جائے گا آپ کو۔ پھر 7واں اسٹیپ آپ کو ملے گا 1 اور 2 ہونے کے بعد، یہاں پر 2 رکھ دیا آپ نے 7ویں اسٹیپ میں، تو یہاں آگے اے ڈی بی برابر زاویہ ڈی اے ڈی سی برابر 90 درجے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زاویہ اے ڈی سی از این ایکسٹیریئر اینگل آف ٹرینگل اے بی ڈی کا ایکسٹرا اندر کا زاویہ ہے، یہ 8واں پوائنٹ آ جائے گا۔ پھر زاویہ اے ڈی سی برابر زاویہ بی جمع زاویہ بی اے ڈی، 90 یہاں رکھ دیں قیمت برابر زاویہ بی جمع زاویہ بی اے ڈی، اب 9 پوائنٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد زاویہ بی برابر 90 وضع زاویہ بی اے ڈی کے، اب یہاں پر زاویہ اے ڈی بی از ایکسٹیریئر اینگل آف ٹرینگل اے ڈی سی کا۔ پھر اس کے بعد 10واں پوائنٹ جو حاصل ہوں گا زاویہ اے ڈی بی برابر زاویہ سی جمع زاویہ ڈی، سی جمع زاویہ ڈی اے سی، یہ آ جائے گا 90 برابر زاویہ سی جمع زاویہ ڈی اے سی، ٹھیک ہے، ڈی اے سی زاویہ سی برابر ہو جائے گا 90 مائنس زاویہ ڈی اے سی، یہ ہو جائے گا 11 ہو گیا۔ مساوات 11 میں سے 9 تفریق کرنے پر، مساوات 11 میں سے 9 تفریق کرنے پر، 11 میں سے 9 تفریق کیے تو 12ویں مساوات ملیں گی ہمیں، تو 9 تفریق کیے تو 12ویں مساوات ملیں گی، اور 12ویں مساوات ملیں گی آپ کی زاویہ بی وضع زاویہ سی برابر 90 مائنس زاویہ بی وضع زاویہ سی برابر 90 مائنس زاویہ بی اے سی، اب یہ آ جائے گا زاویہ بی اے سی ہو گیا،
90 مائنس 90 برابر زاویہ 90 مائنس زاویہ بی اے سی مائنس 90 پلس زاویہ ڈی اے سی. پھر 12ویں مساوات 13ویں مساوات ملیں گی آپ کی زاویہ بی وضع زاویہ سی برابر زاویہ ڈی اے سی وضع زاویہ بی اے ڈی. اب آخری مساوات 14ویں مساوات مل جائیں گی آپ کو 2 اینگل ڈی اے سی برابر زاویہ بی وضع زاویہ سی. اور آپ کو اس لیے جو ثابت کرنا ہے زاویہ ڈی اے سی برابر 1/2 زاویہ پیمائشی زاویہ بی وضع پیمائشی زاویہ سی. اور یہ آپ کو ثابت کرنا تھا. یہ دیکھیے یہ ثابت کرنے کا تھا 1/2 زاویہ بی جمع زاویہ سی. تو اس طریقے سے پیارے طلباء و طالبات آپ